بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں طائف والوں کی گستاخیہ واقعے کی، جو اس طرح ہے۔ مکہ کے سردار کفر و شرک میں حد سے زیادہ بڑھے ہوئے تھے۔ وہ ان غریبوں کو جن کے دل اسلام کی طرف جھک گئے تھے مسلمان ہونے سے روکتے تھے، اور جو مسلمان ہو گئے انہیں لالچ دے کر دھمکی دے کر اپنے باپ دادا کے مذہب میں واپس لانے کی کوشش کرتے تھے۔ مگر جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے وہ کسی ڈر یا لالچ سے بھی ڈگمگانے والے نہ تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد تو وہ اور پکے ہو جاتے تھے۔ ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سوچا کہ طائف جا کر اسلام کی تبلیغ کی جائے۔ طائف مکہ سے صرف 3 منزل یعنی 600 کوس کی دوری پر آباد ایک شہر تھا۔ مکے کے مقابلے میں وہاں کی آب و ہوا اچھی تھی۔ مکہ کے زیادہ تر دھنی مانی لوگ گرمیوں میں طائف چلے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو ساتھ لیا اور ننگے پاؤں طائف روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امید نہ تھی کہ طائف والے ایمان لائیں گے، اس لیے کہ طائف والے مکہ والوں سے کم کفر و شرک میں مبتلا نہ تھے۔ وہ لات کے پجاری تھے۔ بیچ شہر میں ایک بڑا مندر تھا۔ اس مندر میں لات کا بت رکھا ہوا تھا، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ خدا کا یہ حکم ہو چکا تھا کہ خدا کا پیغمبر خدا کے بندوں تک پہنچاؤ، اس مندر میں لات کا بت رکھا ہوا تھا، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ خدا کا یہ حکم ہو چکا تھا کہ خدا کا پیغام خدا کے بندوں تک پہنچاؤ، چاہے وہ کہیں کا ہو۔ چنانچہ آپ طائف والوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے روانہ ہوئے۔ راستہ بہت کٹھن تھا، گرمی کا موسم تھا، سورج نکلتے ہی ہر چیز تپنے لگتی، ہوا کے گرم گرم جھونکے صبح سے شروع ہوتے تو دن چھپے تک چلتے رہتے۔ ایسی حالت میں دن میں سفر کرنا بہت مشکل ہوتا تھا، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کٹھنائی پر غالب آنا چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ پیدل دن میں سفر کرتے، رات کو اگر کوئی نخلستان مل جاتا تو کھلے میدان میں قیام فرماتے۔ ایک دن آپ دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ریگستان میں سفر کر رہے تھے۔ ہوا بند تھی، گرمی سخت پڑ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، پاک جسم پسینے سے سربلر تھا، ریت کے سفید ذروں کی چمک آنکھوں کو تکلیف دے رہی تھی۔ ساتھ میں زید بھی پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے اور گرمی سے پریشان تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں، گرمی نے الگ پریشان کر رکھا ہے، اور اجازت ہو تو کہیں بیٹھ کر تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ تم تھک گئے ہو اور پیاس نے تمہیں بے حال کر دیا ہے، لیکن یہاں کوئی ایسی جگہ نہیں نظر آتی جہاں بیٹھ کر ہم ذرا سستا لیں، تھوڑی دیر اور چلیں، شاید آگے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں ٹھہر کر دم لے سکیں۔ چلیے، زید نے کہا، اور دونوں روانہ ہوئے۔ کچھ دور چل کر ایک کھلے میدان میں پہنچے جہاں ہر طرف ریت ہی ریت بکھری ہوئی تھی، البتہ سامنے کچھ فاصلے پر کھجوروں کے پیڑ کے سائے میں کچھ خیمے نظر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید دیکھو، وہ سامنے نخلستان ہے، جلد وہاں پہنچ کر کچھ آرام کریں گے۔ دونوں تیز تیز قدموں سے آگے بڑھے۔ جب نخلستان قریب رہ گیا تو بھیڑوں کے ریوڑ چرتے نظر آئے۔ کچھ لڑکے اور عورتیں ان ریوڑوں کی نگرانی کر رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان ریوڑوں کے پاس سے نکلتے چلے گئے اور نخلستان میں داخل ہوئے۔ نخلستان کیا تھا؟ کچھ کھجوروں کے پیڑ کھڑے تھے، ایک اور ایک کنواں تھا، پیڑوں کے نیچے کچھ خیمے لگے ہوئے تھے، خیموں سے کچھ دوری پر اونٹ بندھے جگالی کر رہے تھے، کچھ مرد اونٹوں کے پاس بیٹھے اون صاف کر رہے تھے، اور عورتیں خیموں کے سامنے بیٹھی کام کاج کر رہی تھیں۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی تمام مرد کھڑے ہو گئے اور سب آپ کے پاس آ گئے۔ ایک آدمی بولا، اے دونوں مسافر، عرصے سے بنو بکر قبیلے میں کوئی مسافر نہ آیا تھا، ہم سب آپ دونوں کا بھرپور سواگت کرتے ہیں، آپ ہمارے مہمان بن جائیے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور زید پسینے سے بھیگ رہے تھے، اس لیے وہ عرب ان دونوں کو لے کر خیمے میں پہنچا۔ خیمے کے اندر کمبل کا فرش بچھا تھا، دونوں فرش پر بیٹھ گئے۔ کاٹھ کے پیالے میں دودھ آیا، دونوں نے دودھ پی کر اپنی اپنی پیاس بجھائی۔ عربوں کی خوبی شروع سے ہی یہ تھی کہ وہ مہمانوں کی خاطر خوب کرتے تھے، چنانچہ ان دونوں کی خوب خاطر ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر آرام کیا تو آپ کے قبیلے نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا، اے بنو بکر قبیلے کے غیرت مند عربوں، تم نے مجھے پہچانا کہ میں کون ہوں؟ کچھ لوگوں نے کہا، ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، اس لیے ہم آپ کو نہیں جانتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد ہوں، خدا کا رسول، خدا کے بندوں کو ہدایت کا راستہ بتانے پر مقرر ہوا ہوں۔ ایک آدمی بولا، ہم سمجھ گئے کہ آپ ہمارے معبودوں کی برائیاں کرتے ہیں اور ہمارے مذہب کی توہین کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ مکے والوں نے آپ کو نکال دیا ہے، اس لیے آپ کا جب تک جی چاہے
हमारे यहाँ मेहमान की हैसियत से रहें, पर हमारे मजहब के खिलाफ एक लफ्ज़ भी न कहें। हम आपकी खिदमत करेंगे और जब तक बनु बकर का एक आदमी जिंदा है आपको आपके दुश्मनों से बचाएगा, पर यह गवारा न करेंगे कि आप हमारे माबूदों को बुरा भला कहें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जो कुछ कहता हूँ वह सुन लो। एक बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं, हम नहीं सुनेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत चाहा कि वे लोग आपकी बातें गौर और तवज्जो से सुने, पर कोई सुनने पर तैयार न हुआ। मजबूर होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, जैद को साथ लिया और ताइफ की तरफ चल दिए। कबीला बनु बकर के लोगों ने बहुत कहा कि आप हमारे यहाँ मेहमान की हैसियत से कुछ दिन क़ियाम करें, लेकिन आपने कह दिया कि जब तुम लोग मेरी बात सुनने से इनकार करते हो तो मैं कैसे तुम्हारे यहाँ क़ियाम कर सकूँगा। आपने 2 दिन रास्ते में क़ियाम किया और तीसरे दिन दोपहर से पहले ही ताइफ पहुँच गए। ताइफ बड़ा शहर था, बड़े मंदिर का कलश मीलों से नजर आता था। इस शहर में कबीला बनी सफ़ीक की हुकूमत थी। बनु सफ़ीक के सरदार 3 भाई अब्द, मसूद और हबीब थे। तीनों बड़े घमंडी और सरकश थे, अपने से ज़्यादा किसी को शरीफ समझते ही नहीं थे। जिस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे उस दिन तमाम ताइफ वाले लात के बड़े मंदिर में बड़े बुत की पूजा के लिए जमा हो रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैद के साथ मंदिर में आ गए। आपने देखा कि मंदिर के बीच में एक बड़ा बुत जो 13 फुट से भी ज़्यादा ऊंचा था, एक बड़े और ऊंचे चबूतरे पर गड़ा हुआ था। बहुत बड़ा और भयानक है। तमाम लोग उसके चारों तरफ सजदे में पड़े थे। पुजारी जोर जोर से घंटे बजा रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत परस्ती के इस मंजर को देखकर बहुत कुढ़े। आपने धीरे से कहा, काश ये लोग अपने हकीकी माबूद को पहचाने, उसके सामने झुके और उसकी इबादत करें। कुछ देर के बाद पूजा खत्म हो गई। लोग उठ उठकर मंदिर से निकलकर अपने घरों की तरफ रवाना हुए। सब के बाद ताइफ के 3 सरदार चले। इनके आगे आगे कुछ अरब सवार घोड़ों पर बैठे। इनके पीछे तीनों रईस चले और उनके पीछे 250 सवारों का दस्ता चला। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ताइफ वालों की गुस्ताखिया वाक़ये के बाकी हिस्से की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।